نئی قومی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے اب نیشنل کریکولم فریم ورک کی تیاری کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جماعت اسلامی ہند کے تعلیمی بورڈ کے سیکرٹری سید تنویر احمد صاحب، جو خود کچھ تعلیمی ادارے بھی چلاتے ہیں اور تعلیم کے موضوع پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تنویر صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے سارا اس پروگرام میں۔ شکریہ۔ نئی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے پہلے ہی بہت خدشات سے جی اب جو ہے تو یہ فریم ورک شروع کیا جا رہا ہے، جی ہے نا، اس کے مرحلے کا تیاری کنسلٹیشن شروع ہو چکی ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو بھی ایک میٹنگ میں بلایا گیا تھا، جی تو آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا ہے یہ جی نیشنل فریم ورک، کس طرح سے بنایا جا رہا ہے، جی جی نصاب جو ہے قومی نصاب۔ دیکھیے، نیشنل کریکولم فریم ورک ایجوکیشن پالیسی کے تحت دیا جانے والا ایک اہم عمل ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پالیسی بن گئی، پالیسی کے اعتبار سے اب اسکولوں میں پڑھایا جانا ہے اور پڑھانے کے لیے نصاب چاہیے، اور نصاب کی روشنی میں پھر کتابیں ترتیب دی جائیں گی۔ تو یہ پورا پروسیس ہے۔ تو اس پروسیس کے لیے پالیسی تشکیل پا گئی 2020 میں۔ اب پالیسی کے مناسبت سے کتابیں بنانا ہے، کتابیں بنانے کے لیے نصاب بنانا ہوتا ہے۔ تو نصاب کی رہنمائی کے لیے کریکولم فریم ورک ہوتا ہے۔ یہ فریم ورک سارے اسٹیٹس کو دیا جاتا ہے۔ اسٹیٹس اس فریم ورک کی روشنی میں اپنے اسٹیٹ کا نصاب بناتے ہیں، پھر اس نصاب کی روشنی میں کتابیں بنتی ہیں۔ تو یہ نصاب بنانے کے لیے کریکولم فریم ورک آ چکا ہے، لیکن اس بار جو فریم ورک بنا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کیا جائے گا۔ پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ آ چکا ہے، اور یہ پہلا حصہ فاؤنڈیشن ایجوکیشن کے لیے ہے، یعنی ایل کے نرسری سے لے کر گریڈ 2 تک کا یہ آ چکا ہے۔ جی، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے کہ کیونکہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں جی وہ کسی بھی طرح اپنی جو آئیڈیالوجی ہے صحیح وہ تھوپنا چاہتے ہیں، بالکل، تو ظاہر بات ہے جو عمر ہے وہ بہت ہی پروڈکٹیو عمر ہوتی ہے بچی کی، کہا جاتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے ان کے جو ہے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ فاؤنڈیشن ایجوکیشن کے سلسلے میں بچوں کے حوالے سے 2 چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس ایج میں بچوں کی صحت کو امپروو کرنے کا خیال کیا جائے۔ صحت میں بچوں کے مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہیں اور ان کی موٹار اسکل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں توجہ کرے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ جو ہے مال نرشمنٹ اور بچوں کے پوشن کے حوالے سے بہت سارے اسکیمز کو لایا کرتی تھی۔ اس بار NCF نے تو کہہ دیا کہ اس پر توجہ کرنی چاہیے، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ NCF یہ کہتا ہے کہ بچوں کی صحت کی نگرانی کے لیے ٹیچرز کو خاص ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد صحت کے علاوہ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہے لینگویج اینڈ کلچر۔ بچے کو لینگویج اور کلچر سکھایا جائے تاکہ بچہ اپنے روٹس کو سمجھے، اور زبان کو جب سمجھے گا، زبان کی وجہ سے بچہ نالج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ گزرا ہے جس کا نام وائیگوسکی تھا۔ وائیگوسکی یہ کہتا ہے کہ بچوں کی زبان کو اگر مضبوط کر دیں گے تو بچہ پھر کریٹیولی آگے سیکھے گا بھی نالج کو، اور نالج کو کنسٹرکٹ بھی کرے گا۔ تو NEP اور پھر NCF مدر ٹنگ کی اہمیت کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں، لیکن مدر ٹنگ میں تعلیم کے لیے سنسادھن اور وہ انکریجمنٹ نہیں دیتے۔ سماج میں تو ڈسکریمنیشن ہے، اور آپ ریجنل لینگویج یا مدر ٹنگ کے لیے اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشنز نہیں بنا رہے ہیں، تو یہ پرابلم ہے۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کلچر کو لے کر ہے۔ کلچر کے حوالے سے NCF اور NEP میں اگر آپ باریکی سے بٹوین دی لائن پڑھیں گے تو صرف یہ لکھا آپ پائیں گے کہ انڈین کلچر سنگولر میں استعمال ہوتا ہے، بٹ انڈیا از ناٹ سوسائٹی آف سنگل کلچر۔ ہمارا جو ملک ہے وہ کئی کلچرز کا مربع ہے، کئی کلچرز کا گلدستہ ہے۔
تو یہاں یہ لکھا جانا چاہیے کہ ہم بچوں کو کلچرز سے واقفیت کرائیں گے اور اس کی اپنی کلچر اس کو پڑھائیں گے. تو یہ بہت بڑا یعنی ویکنس ہے این ای پی کا بھی اور این سی ایف کا بھی. این سی ایف ضرور یہ کہتا ہے کہ جو لینگویج بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے پڑھانے والے اس لینگویج کی کلچر سے بھی واقف ہوں. دس از ویری ویلکم اسٹیٹمنٹ. لیکن عملاً جو ہے عملاً نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں جا کر آپ عملاً دوسری پریکٹس کر رہے ہیں. جی اوکے. تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہر لیول پر ہم کو پرو ایکٹیو ہو کر اسٹیٹ گورنمنٹس پر یہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. جیسا کرناٹکا کا معاملہ ہے, کرناٹکا کا اپنا کلچر ہے. اوکے. اگر ہم وہاں بچوں کو پڑھائیں گے ساؤتھ کرناٹکا میں تو ہم روٹی کے بجائے راگی مدہ بولیں گے. اوکے. اور وہاں اسی طرح وہاں کے لوک گیت لوک سنگیت الگ ہے. تو آپ کس طرح لوک گیت اور لوک سنگیت نارتھ کے وہاں آپ امپوز کریں گے؟ آپ وہاں کبیر داس کو کم پڑھائیں گے, بشویشور جی کو زیادہ پڑھائیں گے. تو یہ جو ملٹی کلچرلزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے, ہم کو تو اس پر توجہ کرنا آپ نے چاہیے. جو بات کہی کہ سماج میں پہلے سے ہی امتیازات ہے, ابھی آپ یہ کرناٹک آپ کی ریاست کے ہی جو ہے وہ ایس سی کے لیے جو ریکمنڈیشن کیا تھا, جو جج صاحب نے کہا کہ یہ ویدک کلچر کے رائز کے نتیجے میں سماج میں پھر جو ہے وہ بڑھے گی, امتیازات بڑھے گا. تو اب آپ جو کرے این اے پی میں جو کہا انڈین کلچر, اب انڈین کلچر سے مراد ان کے نزدیک ویدک کلچر یا برہمن کلچر ہے. تو یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے آپ کے خیال میں, تو اس کو کس طرح سے ریزسٹ کیا جائے؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آپ کے کلچر کو پڑھنے, پروٹیکٹ کرنے, اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی ویدک کلچر کو مانتا ہے اور ویدک کلچر کو پریکٹس کرتا ہے تو لیٹ ہم پریکٹس, اس کو کرنا چاہیے, اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے ویدک کلچر کو پریکٹس کرنے والے کو. لیکن ویدک کلچر جو پریکٹس کر رہا ہے وہ اپنا کلچر دوسرے پہ امپوز کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ ہوئی فیسزم. اسی کو کہتے ہیں فیسزم, کہ آپ امپوز کریں اپنا کلچر. میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں, بلکہ کستوری رنگن جی کے سامنے بھی یہ رکھا تھا کہ آپ ویلیو ایجوکیشن میں ایک کلچر کو امپوز کرنے کے بجائے جو رادھا کرشنن کمیشن نے کہا وہ کریں, کہ آپ دوسرے کلچر کو پڑھائیں لیکن دوسرے کلچر کو پریکٹس کرنے کے بارے میں نہ کہیں. اوکے. مثال کے طور پہ میں چاہوں گا کہ ہندو اسٹوڈنٹ مسجد آئیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح پریکٹس ہوتی ہے, کیا پڑھایا جاتا ہے, کیا پڑھا جاتا ہے. لیکن میں اس ہندو اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم آؤ ٹوپی پہنو اور میرے ساتھ نماز پڑھو. اوکے. اسی طرح مسلمان اسٹوڈنٹ کو مندر میں جانے کی اجازت دینی چاہیے, وہ مندر جائے, لیکن وہاں مندر میں اس کے ریچولز کرانے پر پابندی نہ ہو. پابند نہ کیا جائے. اگر ہم اس طرح کی پریکٹس کریں گے تو پھر سارے کلچر ابھریں گے اور پروٹیکٹ ہوں گے اور فروغ پائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مندر جا رہا ہے, فار ایگزامپل مسلم لیڈر ہی چلا جاتا ہے مندر, تو اس کو پورے ریچولز کرائے جاتے ہیں. بھئی آپ اس کو بلائیے, جانے دیجئے اس کو. اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ ریورس وائس ورسا بھی ہو جاتا ہے. اگر کوئی نان مسلم ریلیجیس لیڈر عیدگاہ آتا ہے تو اس کو آپ سمان دیجئے, بٹھائیے, ٹھیک ہے, لیکن اس پر یہ زبردستی مت کیجئے کہ وہ ٹوپی پہن کر پوری نماز ادا کرے. تو ہمارے دیش میں اس طرح کا کلچر اگر ہم فروغ دیں گے تو پھر وہ یونیٹی ان ڈائیورسٹی پیدا ہوگی. اچھا, ابھی جو نیشنل فریم ورک کی تیاری ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں مختلف, یہاں 3000 قوموں کا ملک ہے یہ, صحیح ہے, تو کتنے قومیں جو ہے تو اس سلسلے میں جاگرت ہے, بیدار ہے. جیسا آپ اکیلے تھے کہہ رہے ہیں میٹنگ میں, فرسٹ جو میٹنگ ہوئی, یو آر دا لون پرسن فرام دا مسلم کمیونٹی. جی, وائی وی کال مائنارٹی, مسلم کمیونٹی کی طرف سے آپ تھے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر بات ہے اب جو ہے پھر کس طرح سے ہوگا معاملہ, آپ کیا سمجھتے, کیا اس سلسلے میں جماعت کچھ کوشش کر رہی ہے, آپ کا تعلیمی بورڈ کے دوسروں کو بھی جو ہے تو بیدار کیا جائے کہ بھئی یہ بہت اہم مسئلہ ہے, بالکل یہ نئی نسل کو جو ہے متاثر کرنے والا ہے. پہلے ہی نئی نسل جو ہے نسل ہے وہ
ان کو جو ہے تو ان کے ذہنوں کو تاریخ مسخ کر کے مختلف چیزوں سے ہر جگہ سے بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے. تو اب یہ جو ہے اسکول کے سطح پر بھی ہوگا تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ادھر کچھ دنوں سے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری تو آئی ہے، لیکن یہ تعلیمی بیداری ہولسٹک نہیں ہے، بہت چھوٹی سی تعلیمی بیداری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دینا اور تعلیمی ادارے قائم کر دینا یہ کافی ہے. اتنا کافی نہیں ہے. پالیسیز میں انٹرونشن آپ کو کرنا پڑے گا، اور پالیسیز میں انٹرونشن کے لیے ہمارے پاس وہ برین موجود نہیں ہے. اوکے، کمزوری یہ ہے ملت کی کہ ایک تعلیمی ادارے قائم کرنے والے کو ہم ایجوکیشنسٹ سمجھتے ہیں. وہ ایجوکیشن ایکٹیوسٹ ہے، نو ڈاؤٹ، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی خدمات کو قبول کرتے ہیں، لیکن ملت ایجوکیشنسٹ پیدا نہیں کر رہی ہے جو پورے ملک کے تعلیمی نظام پر نظر رکھے اور وہ اپنے ملت کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرے اور ملک کے لیے بھی کرے، اچھے پالیسیز کے لیے گورنمنٹ کا تعاون کرے، اس کا کنٹریبیوشن ہو. تو یہ نہیں ہو پا رہا. اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب ہم کنسلٹ کرنے جب جاتے ہیں تو مسلمانوں میں ایجوکیشنسٹ ملتے نہیں ہیں. خالی بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی. بہت شکریہ تنویر صاحب سالہ سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے سید تنویر احمد جو جماعت اسلامی کے تعلیمی بورڈ کے سیکرٹری ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ملت میں جو ہے تعلیم کے میدان کے تئیں وہ اتنی بیداری نہیں ہے، اتنا جو ہے علمی جو ہے ان کے پاس صلاحیت و استعداد نہیں ہے کہ وہ تعلیمی پالیسیوں میں انٹرونشن کر سکے. کیونکہ اس وقت جو ہے جو سب سے اہم مسئلہ جو پیش نظر ہے وہ ہے نیشنل فریم ورک کی تیاری ہو رہی ہے. قومی تعلیمی نصاب تیار کیا جا رہا ہے، اور اس پر اگر نظر نہیں رکھی جائے گی تو آئندہ بہت نقصان ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ملت کو اور دیگر قوموں کو بھی بیدار ہونا پڑے گا. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.